بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، کتاب اقرا اردو کا ایک نیا سبق جو کہ نظم پر مشتمل ہے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عنوان ہے بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ صفحہ نمبر 30 پر نظم کا عنوان ہے بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ سامنے رکھیے، شاباش۔ آج ہم یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ سبق بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، نظم اس وقت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ جی بیٹا، نظم اس وقت آپ کے سامنے ہے، میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا، یہ آپ کی کتاب کا آخری سبق ہے۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک دن تھا کہ ہم آپ کو پڑھنا سکھا رہے تھے، حروف کی پہچان بتا رہے تھے، حروف جوڑنا سکھا رہے تھے، اور آج الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے نہ صرف کتاب ختم کر لی بلکہ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اب آپ خود بھی کسی بھی اردو کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج آپ کو شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے بیٹا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے علم میں مزید برکت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا۔ بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا۔ سو یعنی کہ تو، یہ جو سو کا لفظ ہے اس سے مراد گنتی والا سو نہیں ہے بلکہ یہاں تو مراد ہے، ٹھیک ہے؟ گھونسلہ تو آپ جانتے ہیں بیٹا، وہ آشیانہ، ٹھیک ہے، جو کہ چڑیا اپنے رہنے کے لیے بناتی ہے تنکوں سے۔ گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ۔ آپ جانتے ہیں بیٹا سورج کس طرح آہستہ آہستہ سرکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کا چلنا تک محسوس نہیں ہوتا، مگر کیا ہے کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب بھی ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ غیر محسوس سفر اس کا یہ جاری رہتا ہے۔ قدم ہی قدم طے ہوا ہے سفر، گئیں لہجے لہجے میں عمریں گزر، یعنی ایک ایک گھڑی ایک ایک پل کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے۔ برستا جو میہ، یہ لفظ کیا ہے؟ میہ۔ برستا جو میہ موسلا دھار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہے۔ موسلا دھار یعنی کہ مسلسل جو بارش ہوتی ہے۔ برستا جو میہ موسلا دھار ہے، سو یہ ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یہ لفظ کیا ہے؟ جھنڈ، ٹھیک ہے، جے پر پیش کے ساتھ، جھنڈ۔ درختوں کا جہاں پر مجموعہ ہوتا ہے، جہاں بہت سارے درخت جمع ہوں، انہیں جھنڈ کہا جاتا ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے، ہوئے ریشے ریشے سے بن اور جھاڑ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بن، جنگل کو کہا جاتا ہے بن۔ ہوئے ریشے ریشے سے بن اور جھاڑ، بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئیں گڈیاں کتنی کاغذ کی صرف۔
لکھا لکھنے والے نے ایک ایک حرف، ہوئیں گڈیاں کتنی کاغذ کی صرف، ہوئی لکھتے لکھتے مرتب کتاب، اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب۔ ہوئی لکھتے لکھتے مرتب کتاب، اسی پر ہر ایک شے کا سمجھو حساب، ہر ایک علم و فن اور کرتب ہنر، ہر ایک علم و فن اور کرتب ہنر، نہ تھا پہلے ہی دن اس ڈھنگ پر، اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام۔ دراصل اس پوری نظم کا خلاصہ اس آخری شعر میں، جسے مقطع کہا جاتا ہے، نظم کا آخری شعر، آپ غور کریں بیٹا، اس پوری نظم کا خلاصہ شاعر نے چڑیا اور پہاڑ اور سورج اور اسی طرح جنگل اور ان تمام چیزوں کی مثال دے کر کیا سمجھانا چاہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے تو بڑے سے بڑا کام کرنے میں اور بڑے سے بڑا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے کہ ہم نے یہ کتاب تھوڑی 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 کر کے آج مکمل کر ہی لی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک دن انسان کی زندگی بھی ایک ایک دن تھوڑا تھوڑا وقت ضائع ہوتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، اور پھر ایک دن یہ زندگی بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں وقت کا نہ صرف یہ ہے کہ خیال رکھنا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، بلکہ اسے درست استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس نظم سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی کام کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کام سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہر کام تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اسے وقت پر کرنا چاہیے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑا کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، عملی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 74 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 74 آپ بھی سامنے رکھیے بیٹا اپنی کتاب۔ سوال نمبر 1 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 1، سبق ہے بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ اور اس کا متعلقہ کام۔ عملی کتاب میں پہلا سوال ہے، شاعر اس نظم کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ شاعر اس نظم کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، جواب ہے شاعر اس نظم میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کام بھی تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر اس نظم میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کام بھی تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے۔ مثل مشہور ہے یعنی کہ محاورہ مشہور ہے، یا اسی طرح آپ اس کو مقولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثل مشہور ہے کہ قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح ذرے ذرے کے جمع کرنے سے پہاڑ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس نظم کا عنوان ہے بنا ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا، اس نظم کے مشکل الفاظ کو خوش خط تحریر کریں، ان پر اعراب بھی لگائیں اور ان کے معنی بھی فرہنگ سے دیکھ کر
لکھیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں الفاظ تحریر کر لیے ہیں، اور نہ صرف الفاظ تحریر کر لیے ہیں بلکہ ان پر اعراب کا اضافہ بھی کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی واضح کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے الفاظ کا درست تلفظ واضح کر دیتا ہوں۔ نظم کے دوران تو آپ سن ہی چکے ہیں، مگر ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے طے ہونا، طے ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے لحظہ، لحظہ۔ اس کے بعد ہے میہ، لفظ کیا ہے؟ میہ۔ اور اس کے بعد ہے موسلا دھار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لفظ ہے بوچھاڑ، اگلا لفظ ہے جھنڈ، اور اس کے بعد لفظ ہے کرتب۔ دوسرے کالم میں الفاظ دیکھیے بیٹا، پہلا لفظ ہے ریشہ، دوسرا لفظ ہے بن، تیسرا ہے جھاڑ، اس کے بعد صرف، مرتب اور ڈھنگ، مرتب اور ڈھنگ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ مختصر سے کام پر مشتمل صفحہ نمبر 74 مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 75، عنوان ہے محاورے۔ محاورے کسے کہتے ہیں یا محاورہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تفہیم کے عنوان کے تحت آج آپ کو ایک نیا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں بیٹا، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مرکب الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ مرکب الفاظ یعنی وہ الفاظ جو 2 یا 4 الفاظ سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو 2 الفاظ سے مل کر بنے ہوں، جیسے خوب سیرت، خوب سیرت، خوبصورت، آرام دہ۔ خوبصیرت، اب دیکھیے ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر 2 الفاظ مشتمل ہیں، خوبصیرت، آرام دہ۔ اسی طرح 2 سے زیادہ الفاظ بھی کبھی مرکب ہو سکتا ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مرکب الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے معنی سے مختلف ہوتے ہیں، الفاظ، ٹھیک ہے۔ لیکن غور کیجئے، لیکن کچھ مرکب الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے معنی سے مختلف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے آگے مثال آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، مثال کو غور سے دیکھیں۔ جیسے جواب دینا، جواب دینے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کسی نے سوال پوچھا تو اس کو جواب دینا، لیکن ہم اسے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، جواب دینا کے معنی کسی سوال پر کچھ کہنا ہوتے ہیں، لیکن محاورے میں اس کے معنی ہے انکار کرنا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے جواب دے رہے ہو یعنی کہ تم مجھے انکار کر رہے ہو۔ اسی طرح مایوس کرنا، ٹھیک ہے، تم مجھے مایوس کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بریکٹ میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، یہ ہے دراصل محاورے کی تعریف۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ یہ فعل کی صورت میں آتا ہے، مثلا کرنا، آنا، جانا، ٹھیک ہے۔ اس میں کام کا ذکر ہوتا ہے، مثلا میں نے آج اپنے ملازم کو جواب دے دیا، میں نے آج اپنے ملازم کو جواب دے دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دیا؟ نہیں، بلکہ میں نے اپنے ملازم کو کام سے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، کام سے نکال دیا۔ ڈاکٹروں نے مریض کے بھائی کو جواب دے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ مریض کے بھائی نے سوال پوچھا تھا تو ڈاکٹروں نے جواب دیا اسے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا کہ اب تمہارے بھائی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ذیل میں کچھ محاورے اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، اور انہی محاوروں کو جملوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آپ یہ جملے پڑھیے اور پھر ہر محاورے کا ایک جملہ خود بھی بنائیے۔ مثال کے طور پر یہاں لفظ دیا گیا ہے باتوں میں آنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ کھا جانا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، یعنی کہ میں اس سے دھوکہ کھا گیا۔ تو دیکھیے، میں احمد کی باتوں میں آ کر مہنگا جوتا لے آیا۔ یہ محاورے پر مشتمل ایک جملہ ہے۔ آپ اس سے ملتا جلتا کوئی بھی جملہ تحریر کر سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں تحریر کیا ہے، میں اسلم کی باتوں میں آ کر تلاوت چھوڑ کر کھیلنے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یا میں دکاندار کی باتوں میں آ کر غلط چیز خرید کر لے آیا، ٹھیک ہے۔ یا اگلا محاورہ دیکھیے بیٹا، اگلا محاورہ ہے جی چرانا۔ جی چرانا کا مطلب کیا ہے؟ کام سے بھاگنا، یعنی کام چوری کرنا، ٹھیک ہے۔
جیسے دیکھیے محنتی طالب علم محنت سے جی نہیں چراتا، ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ نیکی کرنے سے کبھی جی نہیں چراتا، یا ہمیں کبھی نماز سے جی نہیں چرانا چاہیے، ٹھیک ہے. اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں. جی بیٹا صفحہ نمبر 76 آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اگلا محاورہ ہے حق ادا کرنا، یعنی بہت اچھی طرح کام کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی کا اچھا بدلہ دینا. ہماری فوج نے ہر موقع پر ملک سے محبت کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح حامد نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے. اگلا محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، یعنی کہ غصے میں آنا. مجھے لڑتا دیکھ کر بھائی جان آگ بگولا ہو گئے، ٹھیک ہے. یا مجھے شرارت کرتا دیکھ کر ابو آگ بگولا ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو محاورہ دیا گیا ہے وہ دیکھیے. محاورہ ہے جان پر کھیلنا. جان پر کھیلنا کیا مطلب ہے اس کا؟ جان کی پرواہ نہ کرنا. نوجوان نے جان پر کھیل کر ڈوبتے ہوئے بچے کو بچایا، ٹھیک ہے. نوجوان نے جان پر کھیل کر ڈوبتے ہوئے بچے کو بچایا. اسی طرح ساجد نے جان پر کھیل کر بلی کو آگ سے نکالا، ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اس کے بعد اگلا کالم ملاحظہ فرمائیے. اگلے کالم میں بھی کچھ محاورے اور ان کے جملے دیے گئے ہیں. جیسے دل بھرانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ غمگین ہونا. پانی پانی ہو جانا یعنی کہ شرمندہ ہونا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی کہ اپنی تعریف خود کرنا. زمین آسمان ایک کرنا یعنی کہ کوشش کرنا، تلاش میں جد و جہد کرنا. اسی طرح بہت زیادہ مبالغہ کرنا، ٹھیک ہے. یہ بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بچے کو ہوٹل پر کام کرتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا یعنی میں دکھی ہو گیا. ہوم ورک نہ کرنے پر استاد کی ڈانٹ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. یا آپ محض اتنا بھی لکھ سکتے ہیں استاد کی ڈانٹ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. وقار اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ وقار کی جگہ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں. کیا اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ وقار آپ ہی کا نام ہو، تو میں آپ سے معذرت بھی کر دیتا ہوں بیٹا، ٹھیک ہے. میں نے حق کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیے، ٹھیک ہے. یا امجد نے اپنی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے، ٹھیک ہے. اس طرز پر بیٹا صفحہ نمبر 76 تک آپ یہ تمام کام مکمل کریں گے. ساتھ ساتھ ایک وضاحت کر دوں بیٹا، یہ جو صفحہ نمبر 77 ہے دراصل یہ آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے. دراصل یہ مس پرنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ صفحہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. اس طرح آج کا کام آپ جان گئے ہوں گے. صفحہ نمبر 76 تک عملی کتاب کی تکمیل کرنی ہے آج ہی. انشاءاللہ ہم جلد آپ کو PDF کی شکل میں کام دیں گے اور تکمیل کے لیے وقت بھی دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام روک لیں، بلکہ آپ کام کا تسلسل جاری رکھیں. تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر آپ کام کرتے رہیں. جیسے ہی اسکول کھلتے ہیں انشاءاللہ یہ تمام کام چیک کیا جائے گا. اپنی دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.